الصلاة خير من النوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، موسم ابر آلود تھا، کبھی کبھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو جاتی تھی، کبھی بارش کچھ تیز ہو جایا کرتی تھی، مگر شہاب بھائی کے قدم نہیں رکتے تھے۔ وہ جہاں سے بھی گزرتے تھے لوگ جوک در جوک ان کا استقبال کرنے پہنچ جایا کرتے تھے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، بس عقیدت مندوں کا ایک ہجوم ہر جگہ پایا جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کچھ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان سے ملنے، ان کو دیکھنے دور دور سے اس جگہ پہنچ جایا کرتے تھے جہاں سے شہاب بھائی کا گزر ہوتا تھا۔ آج بھی پوری سڑک بھری ہوئی تھی۔ کچھ لوگ موقع پا کر شہاب بھائی سے مصافحہ کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں پولیس نے دور ہٹا دیا تھا، مگر شہاب بھائی کے جو بھی قریب آتا ان سے ضرور ملا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنے پاک سفر کو جاری اور ساری رکھے ہوئے تھے، مگر کہتے ہیں کہ ہر اچھے کام میں رکاوٹیں تو ضرور آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح شہاب بھائی کے سفر میں بھی کئی رکاوٹیں آیا کرتی تھی، مگر ان سے گھبراتے نہیں تھے، بس اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنے لگے تھے۔ مگر آج کچھ عجیب سا سما تھا۔ آج وہ اجمیر شریف سے آگے نکلے تھے اور ایک چھوٹے سے شہر تک پہنچ چکے تھے اور وہاں لوگوں کا جم غفیر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ شہاب بھائی بہت خوش تھے کہ ان کو یہاں بھی لوگ ان کا ساتھ دینے جوک در جوک پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت صبح کے تقریباً 7 بج رہے تھے۔ لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا۔ ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی، موسم کافی خوشگوار تھا۔ شہاب بھائی لوگوں کی اتنی محبت دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے تھے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا تھا۔ جو ہی اجمیر شریف کی سرزمین کو الوداع کہہ کر وہ آگے بڑھے تھے، اسی وقت چاروں جانب سے پولیس اور مقامی لوگوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اب وہ اپنا سفر جاری رکھنا چاہتے تھے، مگر ہر کوئی ان سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ جو ہی ملتے ملاتے ہوئے وہ کچھ دور ہی چل سکے تھے، چلتے چلتے وہ کافی آگے نکل آئے تھے۔ یکایک انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ پولیس نے شہاب بھائی کو روکنے کا کہا اور خود آگے بڑھنے لگے۔ سینکڑوں افراد کا ہجوم تھا جو سیدھا شہاب بھائی کی جانب بڑھتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ یوں تو لوگ ان سے ملاقات کے لیے ہر جگہ موجود رہتے تھے، مگر اجمیر شریف سے آگے جو چھوٹا سا شہر تھا وہاں بھی کوئی ان سے ملنے کا خواہش مند ہوگا انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ پولیس نے آگے بڑھ کر اس قافلے کو روک لیا۔ کون ہو تم لوگ اور یہاں کیوں راستے کے بیچوں بیچ آ گئے ہو؟ پولیس نے ان سے سوال کر ڈالا تھا، مگر ان لوگوں کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ شہاب بھائی کو ہی جواب دیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر شہاب بھائی آگے کی طرف بڑھ رہے تھے اور آگے جا کر ان سب کو سلام کیا۔ ان سلام کرنے کی دیر تھی کہ سب لوگ یکایک زبان ہو کر سلام کا جواب بھی دینے لگے، بہت سی دعائیں بھی دینے لگے تھے۔ ان کا جوش و جذبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کہ وہ لوگ اتنے جذباتی ہو رہے تھے کہ کئی لوگوں کی آنکھوں سے تو بے وجہ آنسو بہ رہے تھے۔ یہ محبت اور یہ منظر دیکھ کر شہاب بھائی بھی آبدیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی، ہاتھ ملایا، جبکہ ان کو پولیس اس بات کی اجازت نہیں دیا کرتی تھی کہ ان پر کوئی حملہ بھی کر سکتا ہے، لیکن شہاب بھائی ان کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ تبھی ایک بزرگ آگے بڑھے اور شہاب بھائی سے بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ شہاب بھائی چونک گئے تھے کہ ایسی کیا بات تھی کہ یہ ضعیف انسان یہاں تک آیا تھا۔ شہاب بھائی نے ان سے سلام دعا کی اور پوچھا، کیا آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ تب وہ بوڑھا شخص رو پڑا اور کانپتے ہوئے لبوں سے بولا، شہاب بیٹا، برسوں سے میری آرزو تھی کہ میں بھی حج پہ جا سکوں، مگر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جاتی اور یوں ہی میں اس حالت کو پہنچ چکا ہوں کہ اب شاید حج پر نہ جا سکوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میری یہ عرضی میرے اللہ کے گھر میں ضرور پیش کرنا کہ وہ مرنے سے پہلے مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ وہ شخص روتا ہوا کہے جا رہا تھا۔ شہاب بھائی نے بلند آواز میں آمین کہا تو تمام مجمع ثم آمین کی صدا سے گونج اٹھا تھا۔ شہاب بھائی نے وعدہ کیا کہ ان کا نام لے کر ان کے لیے خانہ کعبہ میں دعا ضرور کریں گے۔ اب وہ شخص کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ شہاب بھائی کو دلی سکون ملا تھا اس سے بات کر کے۔ اتنے میں اور بھی بہت سے لوگ دعا کا کہنے لگے تھے۔ شہاب بھائی کافی تھک چکے تھے، مگر انہیں اپنا سفر جاری رکھنا تھا۔
ایسے میں اچانک ایک قریبی مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز آنے لگی تھی اور سب لوگ نہایت خاموشی سے اذان کا جواب دینے لگے تھے۔ شہاب بھائی نے مسجد کی طرف رخ کیا تو ان کے ساتھ ہی ساتھ تمام ہجوم اسی طرف چل پڑا تھا۔ اسی وقت ایک شخص بولا، شہاب بھائی کیوں نہ آج آپ ہی نماز کی امامت کروا دیں۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ سارا ہجوم بول اٹھا، ہاں بھائی آپ ہی کروا دیں۔ شہاب بھائی پہلے تو سوچ میں پڑ گئے، مگر ان لوگوں کی محبت دیکھ کر وہ راضی ہو گئے تھے۔ یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا تھا، مگر مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ مسجد کافی چھوٹی تھی، جبکہ لوگوں کا ہجوم بہت بڑا تھا۔ اب تو اور لوگ بھی آتے جا رہے تھے، ایسے میں وہ کہاں امامت کرواتے۔ تبھی ایک شخص بولا، بھائی آپ سامنے والی خالی میدان میں امامت کروا دیں، یہ میدان کافی خالی ہے اور مسجد کے قریب ہی ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ اس جانب جمع ہونے لگے، مگر یہاں تو ریل کی پٹری ہے۔ ایک پولیس اہلکار بولا تو مقامی لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ پٹری تو کئی سالوں سے بند پڑی ہے، یہاں اب تک ہم نے تو کوئی ٹرین نہ آتی دیکھی ہے اور نہ جاتی دیکھی ہے، بس ایک ٹرین آیا کرتی تھی، اب وہ بھی ایک عرصے سے نہیں آتی ہے۔ سب لوگ ایک زبان ہو کر بولے تھے۔ تبھی شہاب بھائی نے فیصلہ کیا کہ وہ یہی نماز پڑھا دیتے ہیں۔ کچھ دیر میں سب لوگ اپنی صفوں میں کھڑے ہو چکے تھے۔ شہاب بھائی بھی سب سے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنے رب کا شکرانہ ادا کیا کہ آج انہیں یہ سعادت حاصل ہو رہی تھی کہ ایک اجنبی شہر میں انجان لوگوں کو وہ نماز پڑھانے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ شہاب بھائی نے نماز شروع کی اور ان کے ساتھ تمام مجمع نے بھی شروع کر دی۔ ایک سماع بن چکا تھا اور بوڑھے نوجوان سب لوگ نماز میں شامل تھے۔ کچھ پولیس اہلکار بھی مسلم تھے، وہ بھی شامل تھے۔ شہاب بھائی خشوع اور خضوع سے امامت کروا رہے تھے کہ اچانک ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شہاب بھائی کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمین میں وائبریشن ہونے لگی تھی۔ ایسا اکثر ٹرین کے آنے پر ہوا کرتا تھا، مگر یہاں تو ٹرین نہیں آیا کرتی تھی۔ خیر انہوں نے اپنی نماز پر دھیان دیا اور رکوع اور سجود میں مصروف رہے۔ ابھی زمین میں جیسے تھر تھری سی مچ رہی تھی، سب لوگ محسوس کر رہے تھے، مگر ہر کوئی اپنی نماز میں دھیان دینے لگا تھا۔ کسی کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اس وقت کوئی بھولی بھٹکی ٹرین اس طرف آ بھی سکتی تھی۔ جی ہاں، وہ ایک ٹرین ہی تھی جو سیدھا اسی جانب بڑھ رہی تھی جہاں شہاب بھائی امامت کروا رہے تھے۔ ٹرین اب صرف صاف صاف نظر آنے لگی تھی۔ یہ منظر کافی دل دہلانے والا تھا۔ کافی لوگ بے چین ہو چکے تھے، مگر کوئی بھی اپنی نماز چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ تبھی شہاب بھائی نے سجدے میں اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، جہاں تو نے مجھے اس جگہ امامت کروانے کی سعادت بخشی، وہاں مجھے کچھ مہلت بھی عطا فرما کہ میں اپنی اور ان سب کی نماز پوری کر سکوں۔ بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ ابھی شہاب بھائی دعا کر ہی رہے تھے کہ ٹرین بس ان کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ سب لوگ محسوس کر رہے تھے، لیکن جیسے ان کے قدموں کو ایک اندھے کی طاقت نے جکڑ لیا تھا۔ ان کا ایمان ان کو وہاں سے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ جو لوگ نماز میں شامل نہ ہو پائے تھے، وہ زور زور سے چلاتے ہوئے ان کی جانب بڑھ رہے تھے، ہٹ جاؤ ٹرین آ رہی ہے۔ سب لوگ ان تک پہنچنے ہی والے تھے کہ سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر ایسا تھا کہ لوگوں نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھی۔ کچھ لوگ بس ہکے بکے وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ کسی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تو کسی نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ منظر اتنا حیران کن تھا کیونکہ وہ تیز رفتار ٹرین جو کہ شہاب بھائی کی جانب بڑھ ہی رہی تھی، ان کے قریب آتے آتے بس 1 میٹر کے فاصلے پر اچانک رک کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ناممکن تھا، ٹرین اس طرح بیچ میں تو کبھی نہیں رکتی تھی، اور وہ ایک مال گاڑی تھی، نہ جانے وہ کیسے رکی تھی۔ شہاب بھائی نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ سب لوگ دعا میں شریک ہو چکے تھے، مگر جیسے ہی وہ پلٹے تو ٹرین کو اپنے بالکل قریب کھڑا پایا۔ سب لوگ راستے سے ہٹنے لگے تھے۔ کچھ لوگ اب بھی خوف زدہ تھے، کچھ اتنے دہشت میں آ گئے تھے کہ ان سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ٹرین کا ڈرائیور اترا اور پوچھنے لگا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ یہاں تو شہاب بھائی نماز ظہر کی امامت کروا رہے تھے، اس لیے زیادہ لوگوں کی وجہ سے ہمیں اس میدان میں آنا پڑا۔ تبھی اس ڈرائیور نے بتایا کہ ان کی ٹرین بیچ راستے میں قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ تبھی ریلوے انتظامیہ نے اس کا رخ اس ویران پٹری کی جانب موڑ دیا تھا، ورنہ کسی بھی ٹرین سے ٹکر ہو سکتی تھی۔ مگر وہ شخص حیرت زدہ تھا کہ یہاں آتے ہی اچانک ٹرین رک کیسے گئی تھی، جبکہ اس کا بریک فیل ہو چکا تھا اور ہم سب
परेशान थे कि बाकी क्या होगा। ये बात सुनकर सबने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और खुशी से सबको बताने लगे थे कि ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मोजिज़ा हो गया। जब अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं तो वो फौरन कबूल हो जाया करती है। अब शिहाब भाई ने सजदाए शुक्र अदा किया और उनके साथ सभी लोग सजदाए शुक्र बजा लाए थे। शिहाब भाई बहुत खुश थे कि आज अल्लाह ने उनकी लाज रख ली थी, वरना इतने सारे लोगों को एक बहुत बड़े हादसे का सामना करना पड़ सकता था। अब शिहाब भाई ने सबसे रुखसत ली और अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हो गए। सबने उनको भरपूर दुआओं के साथ रुखसत किया था। दुआ है कि अल्लाह पाक शिहाब भाई के इस पाक सफ़र को खैर व आफियत से पूरा फरमाए और शिहाब भाई को अपने घर में सही और सलामत पहुंचाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।